بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج 90 پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے 8واں پارہ پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کی قوم چوراہوں پر بیٹھتی، گلی کے جو کونے ہوتے ہیں اس پر بیٹھنا شروع کر دیتی، اور دوسرا عیب یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی، اور تیسرا یہ تھا کہ راستوں میں بیٹھ کر وہ مسافروں کو تنگ کرتی اور ان پر پھپتیاں کستی اور بسا اوقات ان کو لوٹ بھی لیا کرتی۔ تو یہ ان کے عیب تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور منع فرمایا کہ تم ایسا کام نہ کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو اور مسافروں کو بلا وجہ تنگ مت کرو۔ تو اب یہ قوم بپھر گئی ہے، اور 90 پارے کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا، اس قوم کے متکبر سردار بولے اور کہا شعیب علیہ السلام، کہا تمہیں اور جو تمہاری اتباع کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، یا تو تم ہمارے دین پر آ جاؤ، یا جیسا ہم کرتے ہیں ویسا کرنا شروع کر دو، ورنہ ہم تمہیں اپنے شہر سے تمہیں نکال دیں گے۔ مدین میں آپ نبی بن کر تشریف لے کر آئے ہیں، اور کہا ہم آپ کو مدین سے نکال دیں گے، آپ کو اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو، یا آپ ہمارے راستے پر آ جائیں، جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اسے اختیار کر لیں۔ کیا اگرچہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت سمجھایا، جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرما دی۔ اور پھر اب عذاب آ گیا ہے۔ عذاب بھی کیسا آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور کہا تو انہیں زلزلوں نے آ لیا، صبح کو وہ اپنے گھروں میں سوئے تھے اور اوندھے پڑے رہ گئے تھے۔ یعنی اب شعیب علیہ السلام جب دعائے ضرر فرمائی ہے تو اب ان پہ زلزلے کا عذاب آ گیا۔ یاد رکھیے گا کہ عذاب کب ہوتا ہے اور امتحان کب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور جو فساق ہیں، جو فجار ہیں، ان کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ جو اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب پا جائیں ان کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور جو اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں، گناہوں کی شورشیں ان کی اور بڑھ جائیں، وہی سابقہ صورتحال برقرار رہے اور گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں، تو ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جن کے لیے یہ ڈر جائیں، اعمال صالحہ تیز کر دیں، اللہ کا قرب پائیں، تو ان کے لیے امتحان ہے، اور جو گناہ میں بڑھ جائیں تو ان کے لیے عذاب ہوا کرتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، شعیب کو جھٹلانے والے تباہی میں پڑ گئے۔ یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں برتنے کی اجازت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مگر جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی رسی کھنچ جاتی ہے اور پھر عذاب کا ذریعہ ان پہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا، آگے چل کر ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر تم فساد برپا مت کرو، اور جب یہ زمینیں فسادات برپا کرتے ہیں تو پھر ہم ان ضرور کے لیے کھول دیتے ہیں، آسمانوں زمینوں سے جتنی بھی ان کی نعمتیں ہیں ان سے چھن جاتی ہیں اور عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، حسنہ اختیار کرتے ہیں، اچھے اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو زمین و آسمان کی برکات سے ان کو نواز دیتے ہیں۔ تو یعنی جو اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، کیا بستیوں میں تم گھوم پھر کر نہیں دیکھ رہے، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ قومیں بدلتا ہے۔ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر تم سے تاج سیادت، تاج قیادت اور تاج سروری تم سے چھین لیا جاتا ہے، اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو آباد کر دیتا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو کیا تم اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہو، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے؟ مگر تباہی والے وہ ڈرتے نہیں ہیں اور ان کو کسی کو قسم خوف نہیں ہوتا، بلکہ ایسی قومیں گزری ہیں، وہ بابا کی دوہل کہتی تھی، ہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب سے کہو ہم پر عذاب بھیج دے۔ اور پھر جب اللہ نے عذاب بھیجا ہے تو یقیناً وہ عذاب کی سہار نہیں رکھتے، وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ وہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، موضوعات لے کر، اللہ کے پیغام لے کر ان کے پاس آئے ہیں، مگر انہیں جھٹلایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر کو لگا دیا ہے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آگے بڑی تفصیل کے ساتھ، جی ہاں، سورہ اعراف کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو چونکہ
قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، اور قرآن میں سب سے طویل جو تذکرہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، مگر سورہ اعراف میں بہت طویل آیا ہے۔ اسی کے اندر آیا کہ فرعون کے پاس ہم نے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں اللہ رب العالمین کا رسول بن کر تیرے پاس آیا ہوں، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، مجھے سزاوار ہے کہ میں اللہ پر نہ کہوں مگر وہی بات جو حق بات ہو، تو میں اپنے پاس سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں، مگر اللہ کا میں فرما بردار ہوں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ سچی بات تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ اچھا تم نشانی کیا کیا لے کر آیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا، اپنا چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا، یعنی جو چمکتا ہوا چاندی کی طرح ہاتھ تھا، وہ خوبصورت سا ہاتھ، تو وہ آپ نے دکھایا چمکدار ہاتھ، تو اس نے دیکھا، پھر آپ نے اپنا عصا چھوڑا، جو عصا تھا وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے دیکھا آپ نے پکڑا تو دوبارہ سانپ بن گیا۔ تو اب اس نے کہا یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ جادوگر ہیں، تو اپنی پوری سلطنت سے اسے جادوگر جمع کیے، چھوٹے بڑے سب کو جمع کر لیا اور کہا ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ سارے جادوگر آئے ہیں، اور انہوں نے ازراہ احترام کے لیا کہ پہلے آپ کچھ دکھائیں گے یا ہم کچھ پیش کریں، یعنی پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا اپنا کرتا پیش کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ اب دیکھو انہوں نے پہلے اطاعت کی، ادب کیا، اور کہا کہ پہلے آپ پیش کریں گے یا ہم کچھ دکھائیں، تو اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی، تو کہا کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور یہی وہ اژدہا ہے جسے کھایا بہت ہے پیا کچھ نہیں، وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے، تو آپ نے کھا لیا۔ اب یہ سارے جادوگر تھے اور سب جانتے تھے کہ جتنا کچھ ہم نے دکھایا یہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ نے دکھایا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اور یہی وجہ ہے سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ کا مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے، اب فرعون کو وہ تکبر کا پتلا بنا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے جادوگر ہیں اور یہ بڑا جادوگر ہے، یہ استاد ہی سارے اس کے شاگرد ہیں، اور ان کو سزا دی، کسی کا دایاں ہاتھ کاٹا اور بایاں پاؤں کاٹ دیا، کسی کا دایاں پاؤں کاٹا تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا، تو اس طرح کرا کسی کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن سب نے کہا کہ ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں، ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس سے پھرنے والے نہیں۔ اور قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور اس طرح پھر ان کو سزائیں دی ہیں، اور ان سب نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمارے ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر کی توفیق دے، اور ہمیں مسلمانوں سے بنا۔ پھر سرداروں نے کہا اے موسیٰ اس قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے۔ تو بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو پھر فرعون نے کیا کیا، یہاں پر آگے چل کے اللہ فرما رہا ہے کہ فرعون نے جو بھی مرد تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کے عورتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، بچوں کو بھی قتل کروایا، اور بے شمار اس کی فرعونیت اور ظاہر ہونے لگی، اور یہ سلسلہ پورا چل رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کروا دیا ہے، اور دریائے کلزم کے اندر فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا ہے، کیونکہ اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس سے بچ نہیں سکتا، تو کہا اس کو غرق کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ فرعون تنہائی میں تھا، حضرت جبریل آئے، تو یہ فرعون چونکہ اپنا لباس پرانا بدلتا تھا، بڑا غریب تھا، پہلے خربوزے بیچنے والا تھا، اور یہ تنہائی میں آتا تھا، تو جبریل صاحب آئے، کہا کہ ایک شخص جس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، بہت کچھ دے دیا ہو، لیکن وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اسے جلدی سے میں لکھ دیا کہ اس کو تو پانی میں غرق کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں جب یہ غرق ہو رہا تھا نا، تو جبریل علیہ السلام نے اس کی وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی کہ جو عام آدمی ہو اور وہ اپنے آقا کی اتباع نہ کرے، اطاعت نہ کرے، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اس کو غرق کر دینا چاہیے۔ تو آج یہ پانی میں غرق ہو رہا تھا، اور غرق ہوتے ہوتے یہ کہہ رہا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا۔ تو پھر ایمان لانا کچھ کام نہیں آیا۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اور پھر کوہ طور پر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے آتے ہیں، اللہ کا کلام سنا، دل میں محبت اور بڑھ گئی، بے چینی اور بڑھ گئی، اضطرابی کیفیات اور پیدا ہو گئی، کہ بس اب کہا کہ رب ارینی،
اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی جیسی اس کی شان کے لائق ہے. جیسی تجلی ڈالی ہے ناظرین محترم, پورا پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے ہیں. اور جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں تو یہیں سے پھر پیچھے قوم جو ہے وہ بچڑے کی, جو سامری جادوگر تھا اسے بچڑا بنایا تھا اور جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر اس میں ڈالا تھا تو بچڑا بولنے لگا تھا. اور سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ کہاں گئے ہیں, اور یہاں تو خدا یہاں آ گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس طرح قوم نے بچڑے کی عبادت کی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو ان کو بڑا غضب آیا. وَلَمَّا سَكَتْ عَنْ مُوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا, آپ کو جلال آیا, تو آپ نے تختیاں اٹھا لی. اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر آپ کو جب افسوس ہوا تو آپ نے جلال کے اندر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی تھی اور کہا تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ بھائی میں نے بہت سمجھایا مگر قوم نہ مانی. اور پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم راضی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑوں کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے اور جنہوں نے نہیں کی وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے. اس طرح ان کا یہ حکم ہوا ہے اور یہ سارا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. پھر فرمایا آگے چل کر پورا قصہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے اور آنے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب یہاں میرے نبی کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ حبیب آپ اعلان فرما دیں. یہ قل ہے نا, جس کو قل سمجھ میں آ جاتا ہے اسے کل سمجھ میں آ جاتا ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو, اے تمام انسانیت, میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تم سب کی طرف آیا ہوں. یعنی سارے انبیاء آئے کچھ شہروں کے لیے, علاقوں کے لیے, ملکوں کے لیے, مگر میرا نبی آیا تو پوری کائنات کے لیے آیا اور قیامت تلک کے لیے آیا ہے. اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. جی ہاں, کوئی بھی ہو دوسرا نبی نہیں آ سکتا. میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل ہو گیا, بند ہو گیا ہے. یہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے اور میرے نبی ہی آخری نبی ہے. اور اس پر جس کا ایمان نہیں اس کا تعلق اسلام سے قطع نہیں ہے. اور یہ وہ رسول ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بے شک میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تم سب کی طرف آیا ہوں. وہ کون؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. اور وہ رب جس کی بادشاہی زمین میں ہے, آسمانوں میں ہے, وہ سب کا مالک ہے. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت. اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے. وہ ہمیشہ سے قائم ہے, ہمیشہ تک قائم رہے گا. زندگی موت اسی کے دست قدرت میں ہے. فآمنوا باللہ. تو ایمان لے کر اللہ پر, اس کے رسول نبی امی پر. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. امی ام الارض سے بھی نکلا ہے, چونکہ مکے کو کہا جاتا تھا یہ ام الارض ہے, یعنی پوری زمین کی ماں ہے, اصل ہے. تو مکے کو کہا جاتا ہے اس لیے آپ امی ہیں, چونکہ آپ مکے کے رہنے والے ہیں. اور امی سے مراد یہ ہے کہ آپ رحمان کے شاگرد ہیں. دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے, کوئی دنیا میں بظاہر آپ نے زانو تلمذ کسی کے آگے بچھائی نہیں ہے, تو اس لیے آپ امی ہیں. تو نبی امی پر ایمان بھی لے کر آؤ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ. رسول اللہ کی غلامی کے بغیر تم نجات نہیں پا سکتے. اطاعت ایک ہی طرف سے آئے گی جب تک رسول اللہ کی اتباع نہ کرو. آپ دیکھیں کہ آج بھی سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. جب سائنس کا دروازہ کھلتا ہے نا تو خدا کی قسم پہلے سے وہاں پر سنت نبوی موجود ہوتی ہے. میرے نبی کی عادت کریمہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ آ رہا ہے کہ جب قوم نے کہا پانی ان کو چاہیے تو کہا کہ ان پر آپ اپنا عصا مارے بھی عصاک الحجر. تو آپ نے جسے اپنا عصا مارا ہے تو 12 چشمے جاری ہو گئے ہیں 12 قبیلوں کے لیے. اور اس طرح ہی پورا واقعہ تفصیل چل رہا ہے. آراف کے اندر ہم نے بتایا کہ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ معاف کرنا پسند فرمائیں اور نیکی کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں. واعرض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے آپ منہ پھیر لیں اور اپنے رب کی پاکی بولیں اور سجدہ کرتے رہیں, اسی کو یاد کرتے رہیں. آگے سورہ انفال ہے. یسألونک عن الانفال. اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کیا ہے؟ تو انفال نفل کی جمع ہے, اس سے مراد مال غنیمت ہے. تو یہ مال غنیمت آپ فرما دیں قل الانفال للہ والرسول. یہ انفال, یہ مال غنیمت, یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. وہ جیسے چاہے تقسیم کریں, جس کو چاہے دیں.
یہ اللہ کا حکم ہے تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کی درستگی چاہو، اعمال صالحہ کی رغبت کرو، یہ تمہارے لیے لازمی ہے۔ آگے فرمایا اگر تم مومنین ہو تو رسول پر ایمان لے کر آؤ اور جیسا رسول کہے ویسا تم کرتے رہو۔ بسا اوقات جو لشکر کا سردار ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، تو وہ اپنی کسی مجاہد کو خاص کارنامہ دکھانے پر کچھ ایکسٹرا دے دیتا ہے، تو یہ بھی نفل انفال کی صورت میں آتا ہے۔ اور فرمایا کہ مومنین کی درجات ہیں رب کے پاس ہے، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قریب، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، ساری نعمتیں اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جو ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی روزی، اس کا رزق اللہ کے پاس ہے، اور رزق کریم کا وعدہ اس نے کر لیا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ تو یہاں پر سورہ انفال کے اندر جہاد کے باتیں، مال غنیمت کی باتیں، خوف خدا کی باتیں، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی غلامی، اس سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی سیرت کے نقوش کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیاں آسان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔